اور میرے آقا فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، پاک صلبوں سے پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، تو یہ عمر لاکھوں برس کی کیا ہے، یہ تازہ شباب کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو آج نبی کا نسب نامہ سناتا ہوں۔ یعنی اگر ہم اپنے دادا کا نام بتائیں، پردادا کا نام بتائیں، لیکن اس کے بعد میں بھول جاتے ہیں ہمارے لکڑ دادا کا نام کیا تھا، ہمارے سکر دادا کا نام کیا تھا۔ لیکن میرے آقا کا نسب نامہ آج بھی کتابوں میں یوں ہی موجود ہے۔ کس طریقے سے موجود ہے تو بولے مچل کے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش، کیا جناب آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقنیک نام، لمقنیک نام کے بیٹے نوح پیغمبر، نوح پیغمبر کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے قینانہ، قینانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ او میرے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو آقا ہے۔ عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں کہ کیا ہے میرا مصطفیٰ، شم غاری ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شاعر کہتا ہے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں کہ کیا ہے میرا مصطفیٰ، شم غاری ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ اور شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نازلہ کو ملیں گے سلیمان کو، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، اور پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جس پہ لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ یعنی یہ وہ حسین لمحات ہیں، یہ وہ ماہ ربیع النور ہے
کہ جس کی 12 تاریخ کو دنیا میں کوئی اور نہیں بلکہ بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آیا. دنیا میں 12 ربیع النور کو جس کی آمد ہوئی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے جو آدم کا بھی سردار ہے، جو موسیٰ کا بھی سردار ہے، جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے. تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کا جو سردار بن کر کے آیا ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ بن کر کے آیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عبداللہ کا علقہ جگر، آمنہ کا نور نظر ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یعنی میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے اگر آپ اس دنیا کا جائزہ لیں اور آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، دنیا میں ظلم ہی ظلم تھا. یہاں تک کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جا رہا تھا. اور یہاں تک کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو 1 سال تک بند کوٹری میں، ایک کالی کوٹری میں اس کو بند کر دیا جاتا. اگر 1 سال کے بعد میں وہ بچ بھی جاتی تو اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے اس پہ اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی. یہ عورتوں کی ذلت و رسوائی تھی میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے، اور بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جا رہا تھا. لیکن جب میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی ہے، جب پیغمبر اسلام تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب آمنہ کے لقب جگر عبداللہ کے نور نظر تشریف لے کر کے آئے ہیں، تو بیٹیوں کو عزتیں ملی ہیں، ماؤں کو مقام ملا ہے. باؤں کے سر، باپوں کے سر پہ جو ہے تاج رکھا گیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے عورتوں کو مقام دیا ہے، اس نے بچیوں کو زندگیوں کو بچایا ہے، اس نے بوڑھوں کو مقام دیا ہے، اس نے بوڑھوں کو عزتیں بخشی ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، جن بچیوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو کہا جاتا یہ منحوس بچی پیدا ہو گئی ہے اس زمانے میں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب پیغمبر اسلام تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب آمنہ کے لقب جگر عبداللہ کے نور نظر تشریف لے کر کے آئے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ہے یہ بچیاں منحوس نہیں ہیں، بلکہ جس گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ رحمت بن کر کے پیدا ہوتی ہے. مصطفیٰ نے یہ مقام بیٹیوں کو دیا ہے، یہ عزتیں بیٹیوں کو دی ہے. یہی بچی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے. یہی بچی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. اور اس کو اتنا مقام پیغمبر نے دیا ہے، اتنی عزتیں پیغمبر نے دی ہے. اگر یہی بچی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ عزتیں کس نے دی، یہ مقام کس نے دیے؟ تو مقام دینے والی ذات کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ مقام اور عزتیں بخشنے والی ذات میرے نبی کی ذات تھی، میرے پیغمبر کی ذات تھی. اور یہاں تک کہ پیغمبر کی شان تو یہ ہے، دنیا میں آدم بھی آئے، دنیا میں موسیٰ بھی آئے، دنیا میں عیسیٰ بھی آئے. تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. اگر آپ حضرت آدم کی بارگاہ میں یہ عرض کریں اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو نوع انسانیت کے باپ ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو حضرت آدم بھی کہیں گے ہاں میں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کریں، حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں عرض کریں اور پوچھیں تم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ تم نے اللہ کو دیکھا بھی؟ تو حضرت آدم کہیں گے میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، جبرائیل سے سنا مان لیا. موسیٰ سے کہو گے تو جواب یہی آئے گا، عیسیٰ سے کہو گے جواب یہی آئے گا، ابراہیم سے کہو گے جواب یہی آئے گا، اسماعیل سے کہو جواب یہی آئے گا. لیکن قربان جائے پیغمبر
پیغمبر اسلام کی ذات پر، قربان جائے پیغمبر اسلام کی شان پر۔ یہی جواب لے کر کے اگر تم اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے اور جانے کے بعد میں عرض گزار ہو گے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اور آپ نے کہا ہے اللہ ایک ہے، تو بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو پیغمبر کی جواب بارگاہ سے جواب آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ قرآن کو پڑھو، وما ينطق عن قاب قوسین او ادنیٰ، ہاں ہاں میں نے اپنے مولا کو دیکھا ہے اور اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ مولا نے اور محبوب میں صرف اتنا فاصلہ تھا، 2 تیر کمان، یا اس سے بھی اور کم فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ ذات پیغمبر اسلام کے ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور آ کر کے بتایا ہے ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیواں ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں عقیدے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، سب سے بڑا غیب وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، یعنی یہ دنیا ہے، اس کو انسانوں نے دیکھا ہے لیکن پروردگار کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر پروردگار عالم کو کسی نے دیکھا ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیغمبر کی ذات۔ جب بات نبی کی شان کی آ گئی تو میں آپ کو یہی بتا دوں، آج بھی جلسے ہوتے ہیں لیکن ایک جلسہ ایسا ہوا کہ جس کو دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے کیا۔ یہ بات کب کی ہے؟ یعنی جب اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو وجود بخشا اور تمام روحوں کو پیدا کیا، یعنی اس میں اللہ رب العزت نے 2 جلسے فرمائے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، ہم بھی جلسہ کرتے ہیں لیکن پروردگار عالم نے بھی جلسہ کیا۔ تو پہلے جلسے کا عنوان کیا تھا اور دوسرے جلسے کا عنوان کیا تھا؟ ایک جلسہ وہ تھا جس میں عوام اور خواص تمام موجود تھے، مطلب کیا؟ جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، انبیاء بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تمام کو اکٹھا کیا جائے، انبیاء اکرام کو اکٹھا کیا گیا، رسولان اعظام کو اکٹھا کیا گیا، جناتوں کو اکٹھا کیا گیا، انسانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے نبیوں بتاؤ، اے انسانوں، اے جناتوں بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو تمام نے کہا تھا، یعنی اللہ نے کہا الستو بربکم، بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ میں تمہارا پروردگار عالم نہیں ہوں؟ تو انسانوں نے بھی کہا تھا مولا تو ہی ہمارا پروردگار ہے، جناتوں نے بھی کہا تھا مولا تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبیوں نے بھی کہا تھا، کتب نے بھی کہا تھا، ابدال نے بھی کہا تھا میں تمہارا تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن میں دوسرا بھی جلسہ ہوا تھا، دوسرا جلسہ کب ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب تمام نے اقرار کر لیا اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی نے ہم کو وجود بخشا ہے، تو ہی نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ لیکن دوسرا جلسہ ہوا ہے، دوسرا جلسہ اب کس کا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے اپنے نبی کی شان کو ملاحظہ کیجئے، اپنے نبی کے پیغمبر، اپنے نبی کے مقام کو ملاحظہ کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جبرائیل نے عرض کی اے رب جلیل بتا کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، ایک ہم نے جلسہ کیا تھا جو عام جلسہ تھا، جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، لیکن اب ہم خاص جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تب دیکھو تو صحیح، پروردگار عالم نے جبرائیل سے کہا تھا اس جلسے میں عام لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ اس جلسے میں انبیاء آئیں گے، رسولان اعظام آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے۔ تو کہا جبرائیل نے اے پروردگار عالم بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے کہ آج جو ہے انبیاء کو بلایا جا رہا ہے، رسولان اعظام کو بلایا جا رہا ہے، کتب اور ابدال کی روحوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو کہا تھا وہ جلسہ ہوا تھا تو وہ میری وحدانیت کا تھا، لیکن آج جلسہ ہوگا تو نبی کی شان کو دکھانا ہے، نبی کے مقام کو دکھانا ہے، نبی کے مرتبے کو دکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جبرائیل گئے
لائے ہیں، جانے کے بعد میں انبیاء کو بلا کر کے لائے، رسولان اعظام کو بلا کر کے لائے، کتب کو بلا کر کے لائے، ابطال کو بلا کر کے لائے، اور پروردگار عالم نے کہا تھا اے حضرت اے نبیو اے رسولو جانتے ہو یہ میرا پیغمبر کون ہے، یہ میرا نبی کون ہے، یہ میرا محبوب کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب پروردگار عالم نے کہا تھا اے لوگو تم اے نبیو اے رسولو یہ میرا محبوب محمد رسول اللہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم ان پر ایمان بھی لے کر کے آنا، تم ان کی مدد بھی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ آج نبی کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، لوگ آج چاہتے ہیں کہ نبی کو کہتے نبی مالک مختار نہیں ہے، نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کیا جانے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اگر عظمت مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو تو پروردگار عالم سے جانیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، نبی بھی موجود ہے، کتب اور ابدال بھی موجود ہے۔ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، تمام رسولان اعظام نے کہا تھا اے پروردگار عالم ہم تیرے محبوب پر اگر زمانہ پایا تو ایمان بھی لے کر کے آئیں گے، تیرے محبوب کی مدد بھی فرمائیں گے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے سرور کہوں کہ مالکو میرا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وہ صحب تناہی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ جلسہ ہمارے تمہارے پیغمبر کی عظمت کو دکھانے کے لیے کیا گیا، اور ہمارے تمہارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم سے بھی کہا اے آدم اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر تجھ کو بھی وجود نہ بخشتا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم جنت میں تھے، جب جنت میں ٹہلتے حضرت آدم علیہ السلام تو جنت کا مشاہدہ کرتے، جنت کا نظارہ کرتے تو دیکھتے کہ جنت کے درختوں پہ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، شجر و حجر پہ جو جنت میں نعمتیں تھیں ان تمام چیزوں پر میرے آقا کا نام لکھا ہوا، حوروں اور غلمان کے پیشانیوں پر میرے آقا کا نام لکھا ہوا۔ جب حضرت آدم نے دیکھا کہ ہر جگہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ نام محمد لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پروردگار عالم میں جنت میں ٹہلتا ہوں تو ایک نام تو سب سے زیادہ پاتا ہوں، اے مولا بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اے آدم جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا، لیکن اس کا نام جو وہ میرا سب سے زیادہ چہیتا پیغمبر ہے، وہ میرا سب سے زیادہ لاڈلا نبی ہے، وہ میرا سب سے زیادہ پیارا نبی ہے۔ اے آدم اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی وجود نہ بخشتا، تمہیں بھی عزتیں نہ دیتا، تم بھی دنیا میں نہ جاتے۔ تو پتا کیا چلا آدم کو وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، عیسیٰ کو وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، چاند اور سورج کو چمک مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کی وجہ سے لگا ہے، زمین کا بچھونا مصطفیٰ کی وجہ سے بچھا ہے، اور یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے اللہ نے یہاں تک فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ تو پتہ چل گیا آدم کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، عیسیٰ کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، ابراہیم کو خلیلیت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، یہ آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ تبھی تو بریلی کے قلندر نے کہا ہے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری محل زمین و فلک سمت و سمت میں ہے سکہ نشاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری یہ خلقوری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ اشارے سے چاندی کو چوری دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابہ تمہارے لیے، شباب چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے، ندا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ نعرہ
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر تمام دنیا کو جو پیدا کیا، جو بنایا گیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شان کو دکھانا۔ کلام مقدس آپ پڑھیں گے تو کلام مقدس میں دو طریقے کے حکم اللہ کے آپ کو ملے گا۔ ایک حکم پوری نوع انسانیت کو ملے گا، یعنی اس میں کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، مومن بھی۔ وہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا خدا ایک ہے، لیکن دوسرا حکم اللہ نے فرمایا کہ جہاں صرف اللہ نے مومنین کو خطاب کیا، کہا ایک تو پوری نوع انسانیت کو، لیکن دوسرا خطاب مومنین کو کیا۔ کیوں؟ مومن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے محبوب کا ذکر کیا تو ایمان والوں سے یہی کہا، اے ایمان والوں میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے، میرے محبوب کا مرتبہ یہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب بات اپنی وحدانیت کی آئی تو اللہ نے پوری نوع انسانیت کو خطاب کیا، لیکن بات جب محبوب خدا کی آئی تو بتایا محبوب کی عظمتیں یہ ہیں، محبوب کی شان یہ ہے، محبوب کا مقام یہ ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ پھر دیکھیں میرے آقا فرماتے کہ میں پاک پشتوں سے پاک سلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے والدین مشرک ہیں، کہتے ہیں نبی کے والدین کافر ہیں۔ تو ان ظالموں سے، ان بدبختوں سے ہمارا کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، بلکہ صرف جھگڑا یہ ہے یہ نبی کے والدین کو مشرک اور کافر کہتے ہیں، لیکن سنی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام مومن تھے، وہ تمام کے تمام موحد تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کے والد بھی مومن تھے، ہمارے نبی کی والدہ بھی مومنہ تھی۔ آپ ان کے نام ہی پہ غور کریں تو آپ حضرت عبداللہ کا ٹرانسلیٹ کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں تو حضرت عبداللہ کا معنی ہی یہ آتا ہے اللہ کا بندہ۔ کیا؟ عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر آپ آمینہ کا معنی دیکھیں تو آمینہ کا معنی آتا ہے ایمان والی۔ تو ایمان والی کون ہوتی ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے۔ عبداللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانے۔ یہی نور آدم سے شیش میں آیا، شیش سے یانس میں آیا، اسی طریقے سے منتقل ہوتا ہوا جناب ہاشم میں آیا، ہاشم سے حضرت عبد المطلب میں آیا، اور حضرت عبد المطلب کی 10 اولادیں تھیں، 10 بیٹے تھے، لیکن ان سب میں سب سے چھوٹے جناب حضرت عبداللہ تھے۔ جب یہ نور میرے نبی پاک کے والد محترم کی پیشانی میں آیا تو حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا، حضرت عبداللہ کی شان یہ تھی، جدھر سے بھی حضرت عبداللہ گزرتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، ان گلیوں میں خوشبو مہکنے لگتی تھی۔ جن راستوں سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے وہ راستے مہکنے لگتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اگر شجر و حجر کے درمیان سے گزرتے تھے تو شجر و حجر سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی تھی، وہ مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میری ملت کے نوجوانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا ہے تو حضرت عبداللہ کے حسن کا جلوہ
ملوا یہ تھا، یعنی دنیا میں دو شخصیتوں کو جو ہے حسن سے تعبیر کی جاتی ہے، ایک وہ ہے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یوسف ثانی اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ کی ذات ہے، یعنی حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی حضرت عبداللہ کو چہرے کو دیکھتا تھا وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا، یار کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا سونا چہرہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو حضرت عبداللہ کی حسن و جمال کی شہرت دور دور تک ہو گئی، دور دور سے لوگ آتے تھے حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے، اور جو بھی حضرت عبداللہ کی چہرے کو دیکھتا تھا نگاہ نہیں ہٹتی تھی، نگاہ ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے حسن کے چرچے یہاں تک ہوئے، بڑے بڑے بادشاہوں نے حضرت عبداللہ کے لیے اپنی شہزادیوں کے رشتے بھیجے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں میں بتانا چاہتا ہوں یہاں تک کہ کتنی عورتیں یہ چاہتی تھی حضرت عبداللہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، حضرت عبداللہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، حضرت عبداللہ مجھ سے شادی کر لے۔ آج تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہی مکہ کی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر حضرت عبداللہ کی حسن و جمال کے چرچے تو دور دور تک ہو چکے تھے۔ وہ اسی مکہ میں ایک عورت کی نام تو اس کا رقیہ، وہ حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ پہ فریفتہ ہو گئی، حضرت عبداللہ پہ فدا ہو گئی، اور وہ یہ چاہنے لگی کاش حضرت عبداللہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، کاش حضرت عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، اور اگر نکاح بھی نہ کر سکے جو ان کی پریشانی میں نہیں ہے وہ میرے وطن میں آ جائے، میرے شکم میں آ جائے۔ یہاں تک کہ وہ انتظار کرنے لگی کہ کسی دن عبداللہ گلی سے گزر کے آئیں گے تو ان کو اپنے پاس میں بلا لوں گی۔ یہاں تک کہ کافی وقت ہو گیا انتظار کرتے کرتے، ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت عبداللہ کا گزر اسی کی گلی سے ہوا، وہی رقیہ نامی عورت اپنے دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو کہا اے عبداللہ آئے نا ہمارے گھر پہ تشریف لے کر کے آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت عبداللہ کے اخلاق کے کیا کہنے، حضرت عبداللہ کے کردار کے کیا کہنے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا کردار بھی نرالا تھا، آپ کا اخلاق بھی نرالا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا بی بی بتا معاملہ کیا ہے، کیوں بلانا چاہتی ہے؟ تو کہا تھا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری کچھ آرزو ہے، کچھ تمنا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے گھر پہ گئے، اس کے مکان پہ گئے، جانے کے بعد میں کہا تھا بی بی بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا اے عبداللہ میری آرزو یہ ہے کہ تم جو ہے 10,000 دینار لے لو، 10,000 اشرفیہ لے لو، تم اتنا مال و متا لے لو، اتنا ساز و سامان لے لو، اتنا سونا لے لو، اتنی چاندی لے لو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا تھا بتا تو صحیح یہ مال کیوں دینا چاہتی ہے، یہ سونا اور چاندی کیوں دینا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا تھا کہ اے عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں یہ مال بھی تمہارا ہے، یہ سونا بھی تمہارا ہے، یہ چاندی بھی تمہاری ہے، لیکن صرف میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ٹپکنے لگے، اور حضرت عبداللہ نے کہا تھا تو کیسی منحوس عورت ہے، مجھ سے زنا کے لیے کہہ رہی ہے، مجھ سے گناہ کے لیے کہہ رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں زنا کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، جس دور میں لوگ زنا کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن اس دور میں بھی نبی کے والد کی شان کو ملاحظہ کرو، نبی کے والد کے مقام کو ملاحظہ کرو۔ اس دور میں بھی حضرت عبداللہ نے کہا تھا عبداللہ کی جان تو جا سکتی ہے لیکن عبداللہ کا ایمان نہیں جا سکتا، عبداللہ کی عزت نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر آج کا کوئی ہوتا، اگر اسی پہ گفتگو کی جائے، یعنی یہ حضرت عبداللہ تھے، نبی کے والد گرامی تھے کہ جن سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ پاکیزگی اور یہ طہارت ہمارے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے، ہم تو غلط نگاہ کسی عورت کی طرف ڈالتے بھی نہیں، تبھی تو ان کے پیشانی میں میرے آقا کے نور کو رکھا گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو ہمارا معاشرہ یہ کہاں جا چکا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی غلطیوں پہ نظر ڈالیں تو کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو آج امت مسلمہ میں موجود نہیں ہے۔
یہاں تک کہ یہ تو صدقہ ہے پیغمبری اسلام کا کہ آج ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم پر یکبارگی عذاب نہیں آ رہا۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن عذاب ہم پر یکبارگی نہیں آتا؟ لیکن اگر آپ پہلی امتوں کا جائزہ لیں، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے تو پوری بستی کو ہلاک کر دیا جاتا، پوری بستی کو جو ہے تہو تیگ کر دیا جاتا، پوری بستی کو مسمار کر دیا جاتا۔ لیکن آج امت مسلمہ کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، ہم پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو پیارے کبھی اپنے آپ نے اپنے حالات کو نہیں دیکھا۔ آج امت مسلمہ کے اندر وہ کون سا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ زناکاری دیکھو تو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، بدکاریاں دیکھو تو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، چغلخوریاں دیکھو تو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، فحاشیہ دیکھو تو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے۔ آج ہر گناہ امت مسلمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بتانا چاہتا ہوں جب تک ہمارے اندر سے زناکاری ختم نہیں ہوگی، بدکاریاں ختم نہیں ہوں گی، یہ عیاریاں ختم نہیں ہوں گی، یہ مکاریاں ختم نہیں ہوں گی، ہم پہ ظلم ہوتے رہیں گے، ہم پہ ستم ہوتے رہیں گے، ہم پہ لوگ مظالم ڈھاتے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہو تم سے مظالم دور ہو جائیں، اگر چاہتے ہو تم کو عزتیں ملے، اگر چاہتے ہو تم کو مقام ملے، تو پھر پیغمبری اسلام کے نقش قدم پہ عمل پیرا ہو جاؤ، زناکاری کو چھوڑ دو، بدکاریوں کو چھوڑ دو، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، پھر اللہ کے قرآن کو پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ سے مزدہ فضا آئے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند تم ہوگے، غالب تم ہوگے، بادشاہت تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے پہلے پکے سچے مسلمان بن جاؤ، پہلے پکے سچے نبی کے غلام بن جاؤ، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ یہاں تک کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہر گناہ آج ہمارے اندر ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے، لیکن کبھی آپ نے سمجھا، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ ڈالے، کسی کی بہن بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالے یا گندی نگاہ کرے، تو اسے دوسرے کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ ڈالنے سے پہلے اللہ کے رسول کے فرمان کو پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ مطلب کیا؟ اگر تم نے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دنیا بدل سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ میں زنا کیا، بدکاری کی، تو میرے عزیز سمجھ لے تیری بیٹی کی، تیری بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور اگر اس بات کا انکار کرے تو پھر تو نے پیغمبری اسلام کی بات کا انکار کر دیا ہے، پھر تیرا ایمان بھی سلامت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کی طرف پہلے نگاہ کیا کرو کہ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، دوسروں کی بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ اگر تو نے کسی کے ساتھ میں بدکاری کی ہے، اگر تو نے کسی کے ساتھ میں زنا کیا ہے، تو میری ملت کے نوجوانوں، تمہاری بہنیں محفوظ نہیں ہیں، تمہاری مائیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہاری بہنوں کو عزت ملے، تمہاری بہنوں کو مقام ملے، تمہاری ماں کو عزتیں ملے، تو دوسرے کی بہنوں کو عزتیں دینا سیکھ جاؤ، دوسرے کی بہنوں پہ گندی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو، ورنہ تو سمجھ لو تم کچھ بھی ہو، نہ اللہ کے رسول کا فرمان بدل سکتا ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ میں غلط کیا ہے تو تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ میں بھی وہی ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، توبہ کر لے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اس کی تو شان یہ ہے، سوکھی ٹہنی کو سانس دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، آب و گل سے سنا نکلتی ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، جس سے کل کائنات پلتی ہے۔
اگر آج بھی ہم توبہ کر لیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں آج معاشرے کی یہ حالات ہے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو محفوظ رکھنا ہے تو دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کرنا ضروری ہے، اور چغل خوری، غیبت بازی، ان تمام فساد اور فتنوں سے باز آئیے۔ آپس میں بھائی بھائی سے محبت رکھے، پڑوسی پڑوسی سے محبت رکھے۔ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، باقی جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ہی ہے، ساری چیزیں یہی رہ جانی ہیں۔ اس لیے مرنا ہر ایک کو ہے، جانا دنیا سے ہر ایک کو ہے، جب ہر ایک کو ختم ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ان جلسوں کے سجانے کا مقصد کچھ اور نہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری قوم میں شعور پیدا ہو، ہماری قوم میں بیداری پیدا ہو۔ لیکن کس کس چیز پر اپنی قوم کی گفتگو کی جائے، کس کس چیز کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا جائے، یہاں تک کہ میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے اندر تعلیم کی بے حساب کمی ہے۔ ایجوکیشن ہمارے بچوں کے پاس نہیں، آج ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں۔ جس قوم کے پاس میں علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی، وہ قوم ذلت و رسوائی اٹھاتی ہے، وہ قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اس ہندوستان میں عزت کے ساتھ جیو تو پھر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دو، پھر ان کو اچھی ایجوکیشن دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم باہر نکلتے ہو، اگر کہیں کو سفر کرنا ہوتا ہے پھر دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کٹ گئی، لیکن ضرورت ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یہ سر اٹھا کر کے جئیں اور قوم کے سامنے اپنی تعلیم کا لوہا منوائیں۔ یہ جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی ایجوکیشن دیں گے۔ تمنا یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں واقعی، لیکن محبت صرف ہماری نعروں تک۔ یہ بات بالکل سچ اور بالکل حقیقت ہے کہ ہم سے نعرے کتنے ہی لگوا دیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کھوکھلے نعرے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم زناکاری کرتے رہیں، ہم بدکاریاں کرتے رہیں، چغل خوریاں کرتے رہیں، پڑوسیوں کو ستاتے رہیں، غریبوں کو تکلیف دیتے رہیں، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے رہیں اور پھر آ کر کے نعرے لگا دیں، تو کیا اس سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ جب تک تم نبی پاک کے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوگے اس وقت تک نہ تم سے اللہ راضی ہو سکتا ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم نمازوں میں اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے نام پہ نعرے لگانا تو اس بات سے خوش ہوں گا، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں کو سکون ملے گا، میری آنکھوں کو قرار ملے گا، اس لیے نماز پڑھا کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولت ہے، دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولت ہے، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک بھی نازا نہ ہو،
اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ بس ہمارے ساتھ جانے والے ہمارے اچھے اعمال اچھے کردار ہیں، یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ ہمیں شراب نوشی نہیں کرنی ہے، ہمیں گناہوں سے باز آنا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ کسی کی بہن کی طرف نگاہ ڈال رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے گھر میں نگاہ ڈالیں۔ اگر ہم غلط نگاہ دوسرے کی طرف کریں گے تو یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ کیوں سب کچھ بدلتا سکتا ہے لیکن میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اگر سمجھیں کہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں اور دوسروں کی طرف نگاہ کرتے رہیں، یہ محال ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جلسوں سے پیغام لے کر کے جائیے، نہ زناکاری کریں گے، نہ شراب نوشی کریں گے، نہ چغل خوری کریں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، بلکہ وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جو پروردگار عالم نے فرمایا ہے، بس انہی کی باتوں کو مانیں گے۔ جب معاملہ یہ ہوگا تو وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔